ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا أو راجلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا او کما قال صلاۃ والسلام. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 3 ہفتے آپ کے سامنے دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے موضوع پر چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس سے بہت فائدے بھی ہوئے اور لوگوں نے اس گفتگو کو بڑے ہاتھوں ہاتھ لیا اور دور دراز تک پہنچایا. ہماری اپنی کوشش تھی کہ آپ کے سامنے اسی موضوع کو جسے ہم نے رمضان کے پہلے چھوڑ دیا تھا، جنات کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کے سامنے دوبارہ اس کو شروع کریں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ حج کے موضوع پہ کچھ بات کریں. ابھی حالات اور وقت بھی اسی کا ہے اور اسی سے جڑی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہے اور پھر عید الاضحیٰ اور قربانی کے دن ہے. اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے حج ہی کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں. یہ 2 آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 و 97، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے.
پہلی آیت کے اندر یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا. جب مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ تم اپنا رخ حرم پاک کی طرف پھیر دو، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی تک تو قبلہ بیت المقدس تھا، اب یکایک بیت حرام ہو گیا. اس کا جواب سورہ بقرہ کے اندر دیا جا چکا تھا، لیکن وہ اعتراض ابھی باقی تھا. تو دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا اور بتایا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے واضح کی گئی وہ مکے کے اندر موجود ہے. اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے یا 1300 سے 1400 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. تعمیر کرتے وقت آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. اور اس وقت وہ 4 دیواری بنا کر اعلان عام کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ اس کے طواف کے لیے، اس کے حج کے لیے آئیں. جو خالص کیا گیا ہے بندگان خدا کے لیے، اہل توحید کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں. اور اس کی یہ حیثیت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک باقی رہی. اس کے بعد کسی وقت میں عرب کے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے اس مرکز توحید کے اندر لا کر کے بہت سارے بت جمع کر دیے. پھر اسی مقام سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا افتتاح ہوا. آپ کو اسی مقام پر نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی دعوت کو زندہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. اور لوگوں نے اسی طرح، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، حضور کی بھی مخالفت کی. تمام تر ظلم سے، آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہجرت کرنا پڑی. ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور فتح کے بعد جو پہلا حج ہوا وہ مشرکین کے طریقے پر ہوا. پھر 9 ہجری کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد اب کوئی مشرک حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حج کے لیے آپ آئے، تشریف لائے. آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر تھا. اور یہی پہلا اور آخری حج ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب ایک ایک چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی
اور بعد میں جہالت کی بنیاد پر وہ تمام چیزوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے رد کر دیا اور وہ تمام تر چیزیں دوبارہ سے قائم کر دی اور مہر کر دی کہ یہ تا حشر تا قیامت اب یہ اسی چیز کو باقی رکھا جائے گا اور یہی چیز باقی رہے. اور 1450 سال گزر گیا، من وان یہ چیز ویسے ہی کی ویسی باقی. کچھ چیزیں جو جہالت کی بنیاد پر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جس سے عبادات کی روح مجروح ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آیت نمبر 97 کے اندر جو بات کہی گئی اس میں یہ بات ہے کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو. یہ 3 چیزیں اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کھولیں گے. یہ جو 5-6 ہفتے ابھی عید الاضحیٰ کے آنے میں ہیں، ان میں اس کی تصریحات آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سواری اور زاد راہ رکھتا ہو، یعنی جانے کی استطاعت اور حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا کھانا چھوڑ دے کہ جب تک وہ واپس آئے حج سے اس کے گھر والے آرام سے رہیں، اسی کو کہتے ہیں زاد راہ. فرمایا کہ جو سواری رکھتا ہو اور زاد راہ رکھتا ہو جس سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر وہ اس کا حج نہ کرے، وہ حج کو نہ جائے، تو اس کا اس حالت پر مرنا یا یہودی اور نصرانی بن کر مرنا یکساں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کا حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر استطاعت ہے لیکن ان بد نصیبوں کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ ہمیں یہ فریضہ بھی ادا کرنا ہے. حالانکہ وہ یورپ اور امریکہ کے 10 چکر لگا چکے ہوتے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حجاز کے قریب سے گزرتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں کہ وہ حج کی نیت کریں یا حج کا ارادہ کریں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں
جن کے دلوں میں آرزویں اور تمنائیں مچلتی رہتی، بارہا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کے مالک اور منعم کی رحمت ہو جائے اس کے اوپر تو وہ اس مقدس زمین کے اوپر جا سکے، لیکن اس کی آرزو آرزو رہتی، اس کی تمنا تمنائیں رہتی، اس کو وہ زیادہ راہ میسر نہیں آتا۔ اب کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں یا وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی احادیث کی روشنی اور اس آیت کی روشنی میں انہوں نے ایک بات کہی، جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے وہ بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی آیت کی تصریح کرتے ہوئے کہ جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور بہانے تراشتے رہتے ہیں، سال پر سال گزرتا رہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، میرا جی چاہتا ہے میں انہیں کافر قرار دوں۔ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جزیہ کافر سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اس گھر تک نہ جائے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے جزیہ لوں۔ ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول۔ ہر شخص اور ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ نماز ابھی ہم ادا کرنے کے لیے آئے، اس کا ایک جسم ہوگا، ایک روح ہوگا۔ اس کا جسم یہ ہے کہ لوگ قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، یہ اس کا جسم ہے، دکھائی پڑتا ہے۔ اس کی روحانیت کیا ہے؟ اس نماز کے اندر روح کیا ہے؟ اب اگر آدمی نماز کے لوازمات میں الجھ جائے، اس کے الفاظ کے پیچ و خم کو تلاشنے لگے اور فقہی مسائل میں الجھ کر ان تمام مسئلوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کی نماز تو ہوگی لیکن وہ جسم تک محدود ہوگی، وہ اس کی روح تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کانٹیکٹ، ایک معمولی شخص کا اللہ رب العالمین سے جڑ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کچھ بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز اس کی روح ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روزے کا جسم یہ ہے کہ آدمی سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھائے پیے، شہوات سے دور رہے، دوسری برائیوں سے دور رہے، گالی گلوچ سے دور رہے، لڑائی جھگڑوں سے دور رہے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کوئی اس سے بدگوئی پر اتر آئے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یہ اس کا جسم ہے۔
لیکن اس کی روح کیا ہے؟ اس کا روح ہے تقویٰ. اب اگر آدمی روزہ رہتا اور اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ اس کا جسم تو کامل ہے لیکن روح اس کی بیدار ہے. یہی معاملہ دوسری عبادات کا بھی ہے. اور حج جیسی عبادت جو عظیم ترین ہے اور مشقت سے پر ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک ستون ہے. اور یہ بھی عظیم ترین عبادت ہے اور اس کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اب اس کا جسم یہ ہے کہ آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، حج کے لیے لوازمات اکٹھا کرے، زاد راہ کو حاصل کرے، کوششیں کرے، پھر اس کا قصد کرے. اور جب قصد کے لیے نکلے تو باقاعدہ لوگوں کے سامنے سے نکلے گا کیونکہ یہ فرض ہے. پھر جب اس مقام پر پہنچے جس کو میقات کہتے ہیں وہاں احرام باندھے. یہ اس کا جسم ہے، ظاہری چیز ہے. پہلے جائے گا، سب سے پہلے تو اس کا عمرہ ادا کرے گا، تو وہ طواف کرے، پھر صفا اور مروہ کی سعی کرے اور اپنا بال اتروائے. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے. اگر موقع ملے تو حتیم میں بھی 2 رکعت نماز ادا کرے اور دعا کرے. یہ اس کا عمرہ، یہ ظاہری چیز ہے. حج کے کچھ اور بھی ظاہری شکلیں ہیں. مکے سے احرام کو باندھنا، منع میں جانا، فجر کے وقت پھر وہاں سے نکلنا، عرفات میں تشریف لے جانا، عرفات میں ٹھہرنا، مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جانا، مزدلفہ آنا، پھر مزدلفہ سے منع آنا اور منع سے شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، احرام اتارنا اور بال کروانا. یہ تمام تر چیزیں ظاہری چیزیں. اس کی روح کیا ہے؟ اگر ایک حاجی یہاں سے اسی انداز میں جائے اور یہ سارے ارکان ادا کرے اور جس طرح وہ پہلے تھا آنے کے بعد بھی ویسا ہی رہے تو پھر اس احادیث کا کیا مطلب جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی حج مبرور ادا کرتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گناہ، کوئی شہوت نہ ہوئی، کوئی برائی نہ ہوئی، اور پھر جب وہ وہاں سے پلٹتا ہے تو گویا ایسا پلٹا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بغیر اس کی روح تک پہنچے ہوئے یہ چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ پھر اس ظاہری چیز کے اندر بھی ہم نے بہت ساری ایسی غلط چیزیں شامل کر دی. اور وہ غلط چیزوں میں سب سے زیادہ قبیح چیز کیا ہے؟ زیادہ راہ جمع کرتے وقت اپنے پیسے کو نہیں جانچنا کہ وہ حلال ہے یا حرام. سب سے پہلی چیز. آدمی جب حج کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا شروع کرے تو وہ حلال کی کمائی سے کرے. حالانکہ اس کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ اس کا تو ایک نوالا بھی اس کے حلق سے حرام کا نہیں اترنا چاہیے. لیکن سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے اندر حرام تو شامل نہیں. پھر جب وہ قصد کرے تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شریعت کے خلاف.
اب شریعت کے خلاف کون سا عمل ہے؟ جب تک وہ شریعت کو نہیں سمجھے گا اسے کیسے معلوم ہوگا کہ شریعت کے خلاف کون سا عمل ہے؟ تو معلوم ہوا کہ زیادہ رات جمع کرتے وقت اس کو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے. وہ حج کو جا رہا ہے یا عمرہ کو جا رہا ہے تو اس کے پورے لوازمات معلوم کرے کہ وہاں اسے کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کی موت کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کا ظاہری چیز کیا ہے, کہ اسے معلوم کرو. یہ دوسری چیز ہے. اب وقت چونکہ پورا ہو گیا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بات اسی کے آگے آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے رکھی جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ.